الحمد لمن خلق الخلق وصور الخلق ونور الخلق وخلق الخلق والملك وقدره بالحق سبحان الله الذي له الحمد والمدح والمجد والإكرام والصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ دی مرضی اور توفیق نال میرا مطلب ہے اللہ کی مرضی اور توفیق کے ساتھ توحید عظیم الشان مرکز میں اس بہترین موسم میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا یہ موقع اور شرف نصیب ہوا ہے دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام
آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے منظور فرمائے۔ نماز تو علاوہ آمین اچھی آنکھی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیڑی گل میں تمہیں نہیں نہ سمجھانی وہ میں اپنے بولے چ کرنی، وہ تو ٹینشن نہیں لینی۔ الحمدللہ علماء کرام، بلغاء نظام، خطباء کرام کثیر تعداد میں موجود ہے، بزرگان نظام بھی تشریف فرما ہے۔ میرے بعد بھی بحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بالخصوص حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ بند علی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، وقت قلیل کے لیے میں آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، آمین۔ کائنات ارضی کی تخلیق فرمانے کے بعد اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا، پھیلایا، بسایا۔ جنات پہلے موجود تھے، نوری مخلوق جنہیں ہم کہتے ہیں ملائکہ وہ بھی پہلے موجود تھے۔ فرق البتہ مابین امتیاز یہ ہے کہ ملائکہ یہ گویا سارے کا سارا عقل ہے، شہوت سے مبرہ ہے۔ اور باقی حیوانات، بہائم وغیرہ یہ میری شہوت ہے، عقل سے خالی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اس لیے اسے ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر اس نے اپنی عقل کو شہوت پہ، خواہشات پہ، بہیمیت پہ غالب کر لیا تو پھر اس کا مقام ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن اگر اپنی شہوات کو غالب کر لیا تو اس کا مقام بہائم سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل و سبیلا۔ انسان کو سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کا شعور اور صلاحیت اللہ نے بدرجہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا برا، کھوٹا کھرا، حق و باطل، نیک و بد، صحیح غلط، اندھیرا اجالا، اس کے پرکھنے کا شعور اللہ نے انسان کو عطا دیا۔ یہ شعور دیا ہے تب ہی تو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول اور اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ انسانی عقل بتدریج ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے۔ ابتداء انسان کی عقل اور اس کا ادراک و شعور یا فہم کی صلاحیت جس قدر تھی، تعلیمات الہیہ بھی اسی حساب کے مطابق تھی، جتنا کچھ انسان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اصول ہے دناؤں کا کلم الناس علی قدر عقولہم۔
جو بات کسی انسان کے فہم کی مقدار اور کیپیسٹی سے بھی بالا ہو وہ بات اسے کرنے کی کوئی افادیت، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب پتہ ہو کہ یہ بات اس کے احاطہ فہم میں آ سکتی ہے، یہ سمجھ سکتا ہے۔ پچھلی کتابوں کو دیکھیں آپ، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، صحف کو، وہ اتنی جامع کتابیں نہیں ہیں جس قدر اس ماحول کے مطابق انسان سمجھ سکتا تھا احکام الہیہ کو، موٹی موٹی باتیں۔ جس طرح انسان اور اس کا ذہن ترقی کرتا رہا ہے اسی طرح احکام الہیہ میں بھی ارتقا آتا رہا ہے، ان کے الفاظ میں، انداز میں، طریقے میں، سمجھانے میں، دلائل عقلیہ نقلیہ میں۔ جب انسان کا شعور اس سطح تک پہنچ گیا کہ وہ اللہ کی اس آخری کتاب قرآن مقدس کو سمجھنے کا اہل ہو چکا تھا، اس وقت اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ جس وقت قرآن نازل ہوا، اگر اس وقت بھی عقول انسانی اس کی بصیرت سے، اس کو سمجھنے سے اگر وہ آ رہی تھے تو پھر قرآن کو نازل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی قرآن کے نزول کا موقع نہیں تھا، ابھی کچھ اللہ نے دیر کرنی تھی، اتنی سمجھ عقل ہو جاتی انسان کی کہ قرآن کو سمجھ سکتا، پھر قرآن نازل کیا جاتا۔ مطلب ایسی کتاب نازل کی گئی جو انسانی عقول سے ماورا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ تو اللہ کی تخلیق و تقسیم ہے۔ قرآن اسی وقت نازل ہوا ہے جب قرآن کو لوگ سمجھ سکتے تھے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ صرف شعر میں مریضہ یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کا اندر جواب ہی نہیں دے بڑھتا جو پھر میں اپنی شرح کی شروع کرا۔ اللہ اکبر، اول سے لے کر آخر تک، پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک اللہ نے انسان کی تخلیق کا، اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ میں اگے کئی دفعہ بول رہی نا کہ اسماعیل تنوری کی ہوتا بھائی ہے اور سچی دس، ہاں بھائی بالکل کافی، سبحان اللہ۔ اور سارے ملے، میں نے کہا اسماعیل تنوری صاحب خیریت ہے؟ پہلے دن میں تو اس کا بھائی ہوں، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عقل اور بہیمیت میں توازن پیدا کر کے اپنے خالق کو پہچانے۔ جس مخلوق کے اندر گناہ کا خمیر ہی نہیں ہے اس کا کیا امتحان ہے؟ اس کے اندر شہوت بھی ہو، خمیر بھی ہو، اس کے باوجود یہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹے اور احکام الہیہ پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل پیرا ہو، یہ ہے مقام جو فرشتوں سے نکالا ہے۔ امتحان میں پاس ہونا، اس کے لیے محنت لگتی ہے۔ اور جس قوم اور جس نسل، جس مخلوق کو امتحان میں ڈالا ہی نہ جائے، وہ اگر پاس ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس میں تو غلطی کا، قصور کا، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جس میں مادہ ہو پھر بھی وہ پاس ہو جائے، کمال تو اس کا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ لِيَعْبُدُونِي، نون وقائع کا ہے، کثرت دلالت کر رہا ہے یا کے حذفیت پر، صرف میری۔ اور جب نون وقائع کا تو آپ کو پتہ ہے معنی میں حسر ہوتا ہے، صرف میری ہی عبادت کرے۔
عبادت کے لیے نہیں. عبادت تو ہو رہی تھی، پتھروں کی بھی ہو رہی تھی، انسانوں کی بھی ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، تاکہ یہ صرف میری ہی عبادت کرے. اور یہی الا لیعبدون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب آدمی دربار سلطانی میں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر، سب کچھ پیچھے رہ گیا، یہ ہینڈز اپ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی کمزوری کا اظہار کیا، ہاتھ کھڑے کیے، پھر کمزوری کا دوسرا درجہ اظہار کر کے پھر ہاتھوں کو باندھ لیا، اور پھر کیا اقرار کیا؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام وہ تعریفیں جو تصرف اور ربوبیت اور قدرت و الوہیت کی ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جو کون ہے؟ رب العالمین. اس ایک جہان کا رب نہیں. یہ جو ہمارا جہان ہے یہ ایک گلیکسی ہے. یہ جو خاندان ہے، فیملی، یہ صرف ہماری دنیا کی فیملی ہے. سورج، چاند، ستارے، یہی سورج ہماری زمین سے 900 گنا بڑا ہے، یہی چاند ہمارے سورج سے بھی 900 گنا بڑا. یہ آپ کو پتہ نا جب سورج گرہن لگتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سورج چاند کے پیچھے آ جاتا ہے. چاند اتنا بڑا ہے کہ یہ سورج کو چھپا لیتا ہے اور دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ ایک گلیکسی ہے، اور پھر اس جیسی کئی گلیکسیاں ہماری کہکشاں میں موجود ہیں، اور ان کہکشاؤں جیسی لاکھوں اربوں کہکشائیں اس آسمان میں موجود ہیں. تو اللہ صرف ایک دو جہانوں کا رب نہیں، وہ رب العالمین ہے. تو فرمایا کہ اتنی بڑی پاورفل ذات، تو جب طاقت آتی ہے تو پھر غصہ ہی غصہ، تکبر ہی تکبر. فرمایا متکبر تو میں ہوں، لیکن الرحمن الرحیم، رحمان رحیم بھی ہوں. اور پھر رحمان رحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کرتے رہو تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں. مالک یوم الدین، یہ بھی ایک دن آنے والا ہے. تو جب یہ سارے کمال اسی کے ہیں تو اب عقل سلیم خود پکار اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میری عقل، میرے شعور، میرے فہم کا تقاضا یہ ہے بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے. تو پھر میں اور کہاں جاؤں گا؟ ایاک نعبد، میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے. دونوں زمانے ہیں نا گزارے میں. وہ اب بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کیا ہے صراط مستقیم؟ عبادت و استعانت تو خاص ہو گئی صرف اللہ کے لیے. اللہ نے کہا تھا میں نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے، تو پھر صراط مستقیم اور کیا ہے؟ صراط مستقیم وہی ہے نا جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. مقصد جس نے پورا کیا وہ صراط مستقیم پہ ہے. اس لیے اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جس طرح اب مجھے یہ صراط مستقیم تو نے نصیب کیا ہے اور میں اس پہ چل کے اقرار کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اہدنا الصراط المستقیم، پھر مجھے اسی صراط مستقیم پہ چلاتے رہنا. یہ اہدنا، یہ امر جو ہے ایجاد فعل کے لیے نہیں، ابقاء فعل کے لیے ہے. کہ جس طرح میں پہلے دیکھ چکا ہوں صراط مستقیم اور اقرار کر چکا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ اسی سلسلے کو باقی رہنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ اسی طرح ہمیں چلاتا رہے صراط مستقیم. سبحان اللہ، میں آپ کو یاد لیتا کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ.
یہ سبحان اللہ التسبیح انما یکون عند الامور العظام، جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہو تو یہی تو موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا۔ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جب مولوی کو سر لگاتا ہے اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ جب مولوی جوش میں آتا ہے پھٹے شٹے توڑتا ہے اور لچھے دار گفتگو کرتا ہے، اللہ جانتا ہے ہم تو بالکل سادے لوگ ہیں، وہ پھٹے شٹے اور موچھے تاچھے مجھے تو بالکل نہیں۔ سبحان اللہ کہنا ہے تو کہیں، نہیں کہنا بالکل نہ کہیں۔ اللہ اکبر۔ روز اول سے سلسلہ چلا عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ وہی جو رب العالمین ہے، جو رحمان رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اب کائنات میں نہ کوئی رب العالمین ہے، نہ کوئی رحمان رحیم ہے، نہ کوئی مالک یوم الدین ہے۔ بولیے شاہ۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کی تینوں بندگیاں یعنی تحیات، صلوات، طیبات، زبانی، بدنی اور مالی، ہر قسم کی بندگیاں پھر صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اس بندگی کے مقام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ ایک صفت ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے، پھر لوازمات دعویٰ بھی تو ہوتے ہیں، اقتداءات دعویٰ بھی تو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تو کوئی نہیں نہ رب العالمین مانتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے سمجھنا ہے اس مسئلے کو، میری اکیلے کی ربوبیت و الوہیت کو، تو پھر ہم ایک اعلان کر رہے ہیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم۔ سبحان اللہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ اس امت والوں، اور لوگوں، تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور ان کے ماننے والوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مجاہد پیغمبر تھے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ اذ قالوا جس وقت ان لوگوں نے اپنی برادری، اپنی قوم کو کہا، اِنَّا بَرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہماری برادری، ہماری قوم، ہمارے رشتہ دار، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے الگ اور بری بیزار ہیں۔ ہم تم نہیں، تم ہم نہیں، ہم ہیں، تم ہو، ہم موحد ہیں، تم مشرک ہو، اور موحد اور مشرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ توحید اور شرک کا جوڑ نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہم مشرکین کو سینے سے لگاتے پھریں۔ نہیں نہیں، لا براء منکم۔ سبحان اللہ۔ کتنا صاف اعلان ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کرو، نہیں کرنی ڈالی کی نہیں۔ اِلَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی الگ اور بیدار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
ساختہ بنائے ہوئے حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان دینے والا جن کو بنا رکھا ہے، کسی کو بیٹے دینے والا، کسی کو بیٹیاں دینے والا، کسی کو بارش برسانے والا، کسی کو سوکھ صحت دینے والا، کسی کو دشمن کا ستیہ ناش کرنے والا بنایا ہوا ہے۔ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہم اسی تمہارے گندے عقیدے کی وجہ سے، اسی شرکی یا نجاست کی وجہ سے ہم تم سے الگ ہو رہے ہیں۔ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ویسے تو ہم رشتہ دار ہیں، ویسے تو ہم قریبی ہیں، ویسے تو ہم پڑوسی ہیں، ویسے تو ہم نیبر ہیں، ویسے تو ہم ہمسائے ہیں، یا بالکل میاں اس کی بجائے کہہ لیجیے ماں جائے ہیں، اتنے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، اور جملہ تعلیلیہ لما قبلہا، اس کی وجہ یہ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اور عبادتیں کرتے ہو، جن کے نام کے اتے گتے بکرے چھترے ریوڑی تلوڑی تھولی ٹاکی تورو رورو بین واجے اور ملنگ ننگ تھڑنگ نچواتے ہو، مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم۔ کتنی کھلی بات ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ کس کے لیے نمونہ ہے؟ ہمارے لیے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین منہ سے کہہ لینا تو آسان ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا سبیل اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیا فرمایا؟ کفرنا بکم، ہم تمہارے اس عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، تمہاری ان رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تمہارے ان نظریات کے ساتھ ہم کفر یعنی انکار کر رہے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، تم ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہو، ہمارے ساتھ عداوت رکھتے ہو، ہمیں مختلف الٹے پلٹے نام دیتے ہو، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی پتھری کہتا ہے، کوئی متشدد کہتا ہے، کوئی سخت کہتا ہے۔ بَدَا بَيْنَنَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ابداً ہمیشہ کے لیے ہماری راہ الگ ہو گئی، تمہارا راستہ جدا ہو گیا، ہمارا ملاپ ایک مجلس، ایک محفل یا ایک گھر اس صورت میں ہو سکتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ بات ایمان کی عبادت کی نہیں، بات توحید کی ہے۔ ایمان تو مشرک بھی رکھتا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، عبادت تو مشرک بھی کرتا ہے، لیکن یہ عبادت صراط مستقیم والی اکیلے کس کے لیے ہے؟ اس میں کسی کا حصہ، کوئی پارٹنرشپ، کوئی کچھ بھائی بھائی، کوئی حصے دار، ایک چونٹی کے ساتھ اتنا بھی نہیں، کیونکہ جو کمالات و صفات رب العالمین کے ہیں وہ کسی میں پائے نہیں، وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک بغض و عداوت چلتا رہے گا، لڑائیاں ہوتی رہیں گی، ہمارا آپس میں میل نہیں ہوگا، یہ پھوٹ ہمیشہ پھوٹ رہے گی، یہ فرق ہمیشہ فرق رہے گا، یہ تفریق ہمیشہ تفریق رہے گی، یہ جدائی ہمیشہ جدائی رہے گی، یہ فراق ہمیشہ فراق رہے گا۔ حتی تؤمنوا باللہ
مشکل کشا مان لو، اللہ اکیلے کو ما فوق الاسباب، ہر جگہ سے ہر بات ہر وقت ہر کسی کی سننے والا مان لو، اللہ اکیلے کو ہر جگہ کا حال دیکھنے سمجھنے والا مان لو، اللہ اکیلے کو قادر اور قدیر ناصر اور نصیر مان لو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو سن لو، چاہے تم ہمارے اپنے کیوں نہیں، ہمارے رشتہ داری کیوں نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ ہی کیوں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو عداوت ہے، یہ تفریق ہے، یہ جو جدائی ہے، یہ توحید اور شرک کا جھگڑا ہے، یہ مومن اور موحد اور مشرک کا آپس میں جدا ہونا ہے، اس کی حدیں کہاں تک جا رہی ہیں، حضرت کو ہلاتے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دھیان رکھو، یہ جدائی کا موقع اور مقام و مرحلہ کہاں تک مدید ہے، کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کی حد کہاں تک جا رہی ہے۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، لِأَبِيهِ یا لِأَمِّهِ، چاچا چاچا کوئی نہیں، لِأَبِيهِ، بولو لِأَبِيهِ، کوئی قرینہ صارفہ ہے قرآن کے لفظ کو ظاہر سے پھیرنے کا؟ خام وقت تماشا بناتے ہیں لوگ۔ لے ابھی یہ تو انتہا بتائی جا رہی ہے، مومن کبھی مشرک کے ساتھ متحد ہو سکتا چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام، میں پھر چھڑ دیا قرآن پڑھنا آدھے کی خود کا سنا ہوتا، ہاں وہ تو آخر میں ہوتا ہے نا، یہ پرچی آپ نے آخر میں دینی تھی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے جی، بالکل سب کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں یا آباتے، یہاں تک دنیاوی ادب کا مقام ہے میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، معبود کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ سے ہر بات کو سن لیتا ہے۔ ہم اس کو رب العالمین مانتے ہیں، یہ پہلا کمال ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو کسی اور کو بھی ما فوق الاسباب سننے جاننے والا مانے وہ پکا مشرک ہے، یہی مطلب ہے نا، کیونکہ یہ صفت کمال کس کی ہے؟ اللہ، اس میں کوئی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور بھی ما فوق الاسباب سنتا ہے دیکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کون ہے؟ مشرک۔ اور اس کے ساتھ اتحاد، کیونکہ ہمارے لیے اس معاملے میں اللہ نے ایک نمونہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا ہے، بنایا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغض، جب تک اللہ کی توحید پہ نہیں آؤ گے ہمارا تمہارا جوڑ بن سکتا۔ وہ بھائی سونے کا جوڑ سونے سے لگاؤ، یہ نہیں کہ سونے کے ساتھ پیتل کا ٹانکا بنا ہم تو جوڑ کے لیے نکلے ہیں، ہم بھی جوڑ کے لیے نکلے ہیں۔ ہم سے بھی پوچھو کہ جوڑ کس سے لگانا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ، تو کہتا ہے کہ میں نے ٹانکا لگانا ہے، بھائی جوڑ اس سے بنا جس سے رب کہے جوڑ بنا، اور اس سے توڑ کے رکھ جس سے اللہ کہے کہ اس سے توڑ کے رکھنا ہے۔ جوڑ بنا، انسان کا انسان سے جوڑ ہوتا ہے، اور جو مشرک ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو ڈنگر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ انسان کا رشتہ اور جوڑ انسان سے تو ہو سکتا ہے، انسان کا جوڑ کسی ڈنگر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، اے میرے پیارا ابا، میرے پیارے ابا جان،
سکتا ہو، پھر کمال یہ ہے کہ وہ ایسا ہو کہ وَلَا يُبْصِرُ، وہ اپنے اس پجاری کا حال دیکھ بھی نہ سکتا ہو۔ یہ دو ایسے کمال ہیں جن کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر فرعون کی طرف جائیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، اسمع و ارا، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ رہوں گا، تم میں سنتا بھی رہوں گا اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ مطلب یہ معبود کی پہچان ہے، ما فوق الاسباب سن بھی لیتا ہو، ما فوق الاسباب دیکھ بھی لیتا ہو۔ جن کو مشرک لوگ پکار رہے ہوتے ہیں غائب ہوں پھر بھی ما فوق الاسباب پکار ہے، مر گئے ہوں تو پھر تو ایک جہان کا فاصلہ درمیان میں آیا، یہ بھی غائبانہ پکار ہے۔ قبر والوں کو پکارے یا زندہ دور والے کو پکارے، یقیناً پہلے یہ عقیدہ رکھے گا کہ میری پکار کو وہ سن رہا ہے، میرے حال کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی شرک جلی ہوتا ہے، یہی وہ شرک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا تھا۔ اسی شرک کی وجہ سے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا عقیدہ ان میں در آیا تھا۔ اسی شرک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والے موحدین نے برسر عام اعلان فرمایا تھا، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ جب تک توحید کو نہ مان لو ہمارا تمہارا جوڑ نہیں۔ یہی عقیدہ بلا فرق اور بلا امتیاز کے اپنے سگے باپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں۔ توحید والا مسئلہ وہ ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کسی مومن کے لیے بھی، کسی عام متقی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں، کسی نبی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نعرہ تکبیر، اشاعت التوحید والسنہ۔ اللہ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا۔ بات چلی تھی رعایت کوئی نہیں، گنجائش کوئی نہیں، کسی عام کے لیے بھی نہیں، کسی نبی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیا فرمایا ولو اشرکوا، یہ اللہ کہتے ہیں سارے کلن ہدینا وکلن فضلنا، یہ سارے ہمارے انعام یافتہ، مگر ایک بات سن لو ولو اشرکوا لحبط عنہم
سے بھی کوئی شرک کر ڈالتا کیا نہیں، یہ تو ان کے بعد قرآن نازل ہوا ہے نا، تو آپ ولا وشرب مطلب کیا نہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی شرک کر بیٹھتا، یہ شرک کی تغلید کے لیے یہ پیرایہ کلام لایا گیا، ورنہ نبی شرک سے پاک ہوتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر ان میں سے بھی کسی سے شرک ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جتنے عمل کمایا کرتے تھے سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ مشرک کا کوئی عمل بھی بارگاہ الہی میں قبول نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جتنی عبادتیں کرے، میں نے آپ کو ابتدا میں کہا اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو خالص عبادت کی ضرورت ہے، خالی عبادت کی ضرورت نہیں، خالص عبادت کی ضرورت ہے کہ صرف اسی کی بندگی ہو، کسی اور کی بندگی کا اس میں ایک جز بھی نہ ہو، حصہ بھی نہ ہو، شمع بھی نہ ہو، اُن وچ کوئی نہ آگے کسی اور دی بندگی اور عبادت دی، وہ عبادت قابل قبول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شرک کر بیٹھے تو پھر یوں سمجھے کہ اس کے سارے عمل برباد، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت۔ چلیے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں اور نہیں ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یہ جو ہے کام بنانے والا معاملہ آخر میں بیان فرمایا، آخر میں اس کا درجہ رکھا اور نفی فرمائی، پہلے جو ہے اصل شرک ان کی تردید فرمائی، کوئی سنتا بھی نہیں، جب دیکھتا بھی نہیں تو پھر نفع نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں، نفع نقصان تو چلو وہ کر سکے جو کسی فریادی کی بات سنتا بھی ہو، کسی فریادی کی پکار کو نہ سنے چلو حال دیکھتا بھی ہو، مگر جن کو تو پکارتا ہے، جن کے فوٹو بنا کے، جن کے مجسمے بنا کے ان کے سامنے بیٹھ کے گھٹر گھوم کرتا ہے کہ جب میں یہاں اعتکاف کرتا ہوں اور جھولتا ہوں بیٹھ کے، اس وقت ان کی روحوں کے کرنٹ ان کی ان تصویروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، نہیں نہیں ابا جان جب دنیا سے کوئی چلا گیا تو پھر اس کی روح کا کرنٹ کہیں لگ سکتا، جو کرنٹ والی موت ہے اسے نیند کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی موت ہے مگر اس میں روح کا دنیا ارسال اور کرنٹ اور تعلق ہوتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ سمجھ آئے گی، جس نے اپنی شہوات اور خواہشات پر عقل کو غالب کر لیا اور اس عقل و سلیم اور فکر سلیم کے ساتھ اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جب آدمی لکیر کا فقیر بن جاتا ہے، نقل تو خوب کرتا ہے مگر عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، عقل سے بے بہرا ہوتا ہے، اندھی پیروی کرنے والا اپنے بزرگوں کے دین کی، اس میں عقل نہیں ہوتی، اس میں شہوات غالب آ جاتی ہیں، میرے فلانے حضرت جی، میرا فلانا بابا جی، میرا فلانا دادا جی، میرا فلانا اونچا چھکا تے سجا کھبا تے گورا کالا تے میاں بگا کالا صحیح، لا لا اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ
ہے اس کے اندر فرق وہی کرے گا جس میں عقل کی کوئی شے موجود ہوگی. ہم نے کہا اے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی یتوفی التي لم تمت فی منامها. یہ دو قسم کی توفیاں آئی ہیں، ایک میاں اس کی جس کی موت کا وقت آ گیا اور دوسری اس کی جس کی نیند کا وقت ہے اور وہ سو رہا ہے. جس نے موت کے لیے توفی کی اللہ کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اس کی روح کو ہم نے روک لیا، اس کی روح کو وہ روک لیتا ہے. یہ اللہ کا امساک ہے نا. وہ تو آسمانوں کو روکے، یمسک السماوات والارض ان تزولا. کبھی آپ نے آسمان کو نیچے آتے دیکھا ہے؟ تو یہ اللہ کا امساک ہے نا، یہ مولویوں کا تو نہیں ہے. فرمایا فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. تو جس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور جس پر ابھی موت کا نہیں، آدھی موت کا ہے یعنی نیند کا ہے، النوم اخو الموت، اس کے لیے ارسال ہے، امساک نہیں ہے. اس کا تعلق لگائے رکھتا ہے کرنٹ. جس موت میں روح کا کرنٹ ہو جسم کے ساتھ اس کو نیند کہتے ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر بے ہوشی کہتے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر کومے میں چلا جاتا ہے. لیکن دل دھڑکتا ہے، سانس چلتا ہے، نبض چلتی ہے. اور جس روح کے لیے امساک کا فیصلہ ہوتا ہے نہ سانس لیتا ہے، نہ نبض چلتی ہے، نہ دل دھڑکتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنی موٹی بات اب بھی یہ کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ عقل والا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. لم تعبد ما لا يسمع. کتنا ٹائم آنا میرا نہیں، میرا مطلب اور علماء کرام کی تو ہے نا، میں یہاں سے بند کر کے لگا رہا ہوں. کتنا وقت باقی رہ گیا؟ 20 منٹ باقی رہ گیا. سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. جان چھپتی اللہ اکبر. ہاں جی، لمن تعبدو، کمال ہے بات کی، انصاف کی، عقل مندی کی. اس کو پکار جو سنتا ہے، اس کو پکار جو دیکھتا ہے. پھر نفع نقصان کی امید ہے. چلو عقل میں بات سمجھ آتی ہے. اور فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. اے ابا جان شیطان کا کہنا نہ مان. دلیل کے خلاف، دلیل کے خلاف، دلیل کو چھوڑ کر، دلیل کو ٹھکرا کر اندھی پیروی کسی کے قول کی کرنا گویا اس کی پوجا کرنا ہے. اس لیے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. یہ نہیں ہے کہ اگر نے شیطان کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا شروع کی ہوئی تھی، نہیں نہیں، یہ جو ہے شرک کی طرف لے جانے والا در حقیقت یہ خناس شیطان ہے. لہذا دلیل ایک طرف موجود ہو پھر بھی اپنی شہوات کے پیچھے چلنا گویا شیطان کی اتباع کرنا ہے. دلیل کو ٹھکرانے کے بعد جس شخصیت کی اندھی اتباع کی جاتی ہے اس اندھی پیروی کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے. لہذا فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. شیطان کی پیروی نہ کر. کیوں؟ شیطان رحمان کا پکا ٹھکا نافرمان ہے، عصیان ہے، یہ پکا نافرمان ہے. مجھے یہ خطرہ ہے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کوئی رعایت نہیں. بات یہ سمجھنی ہے کوئی گنجائش، بے شک باپ ہو، بیٹا ہو، چاچا ہو، بھتیجا ہو، کوئی گنجائش
جس نے رب کی توحید کے ساتھ جوڑ بنایا. اللہ اکبر. اب مشرک کا جواب بھی سنو. مشرک کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں نا, دھمکی ہوتی ہے. دھمکیاں بڑی ہوتی ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تینوں کٹ دیں گے, تینوں یہ کریں گے, تینوں ماریں گے, تینوں کٹیں گے, تینوں ڈکیں گے. دھمکیاں ہوتی ہیں. جو دھمکیوں سے ڈر جاتا ہے وہ موعد نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے؟ کوئی گنجائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے میں؟ آپ کے پنگوڑے میں بیٹھ گئے تھے نا, پتا تھا نا کہ یہ مجھے کہاں پھینکا جا رہا ہے, کوئی کمپرومائز کیا؟ یہ موعد کے لیے نمونہ ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. موعد دو, ہوش کرو. یہ اتنا موقع نہیں ہوتا اتنی کھلی کھلی باتیں کرنے کا. جتنی میں کرتا ہوں, جتنا موقع ہوتا ہے اتنی میں کرتا ہوں. بہرحال چلو چلتے چلتے ایسا مرحلہ بھی آئے گا جب ہم اپنی بولی میں آپ کو اچھی طرح چھیل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. آنے والا ہے مجھے لگتا ہے, ایسا آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا فرمایا؟ کوئی چلو نہیں تو نہیں صحیح. وہ کہتا ہے اچھا اب سن, مجھے لگتا ہے راغب التعالى لدیا ابراہیم. یہ جواب. مجھے لگتا ہے کہ تم میرے مشکل کشاؤں سے متنفر ہے. بھئی اس میں نفرت کی کیا بات ہے؟ میں تو رب کی طرف بلا رہا ہوں, رب کی تعریف کر رہا ہوں. وہ تمہارا بھی خالق ہے, میرا اکیلے کا نہیں ہے. اس میں کسی سے نفرت کی بات کہاں سے آ گئی؟ رب کی بات کروں تو تم کہتے ہو یہ ہمارے پیروں کا دشمن ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے تم میرے رب کے دشمن ہو. میں تو رب کی بات کر رہا ہوں. راغب التعالى لدیا ابراہیم لئن لم تنتهي لأرجمنك بندہ اکٹھا رہ سکے. تو مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ ابتدا ہمیشہ مشرک سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھے. موحد تو کہتا ہے کہ میں یہی رہوں اور ان کو سمجھاتا رہوں, لیکن مشرک ماحول اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, اس کو قبول ہی نہیں کرتا. نکالو. اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک, میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر ڈالوں گا. واجرنی ملیا, ایک مدت کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا, الگ ہو جا. اب یہاں سوچئے بتائیے, واجرنی یہاں جدا ہونے کا کون حکم دے رہا ہے؟ مشرک. کون؟ ایک موحد تو چاہتا ہے میں یہی رہوں اور ان کو توحید سناؤں, مگر وہ گوارا نہیں کرتے. تو جب وہ نہیں کرتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشرک شرک کو چھوڑنے پہ وعدہ نہیں ہوتا اور موحد پھسل جاتا ہے. میں آج کل کے موحدوں کی بات کر رہا ہوں. موحد پھسل جاتا ہے. اب کوئی نہیں جی, خیر ہے جی, چاچا آئے تھے, ماما آئے تھے, مشرک کے آئے تو چلو جنازہ پڑھ ہی لے آیا. اور اللہ کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. آگے سنیے, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ. کوئی گنجائش نہیں, کوئی رعایت نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. اپنا فرینڈ یا پرایا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مشرک رب کی ساتھ یا صفات کے ساتھ شرک کرنے والا ہو, اس کے لیے استغفار کرنا, اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. کہاں کا جوڑ؟ بھائی جوڑ وہاں ہے جہاں رب کہے, اور توڑ بھی وہاں ہے جہاں رب کہے. اللہ اکبر کہنے لگا تو چھوڑ دے رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے
پھر کچھ کہا نہیں جی نہیں غلطی ہو گئی خیر ہے جی ٹھیک ہے چلو جی نہیں یہ نمونہ یہ رول ماڈل ہے قال سلام علیک سبحان اللہ سلام مبارکت الوداع سلام علیک ساستغفر لک ربی کان بی افیا اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ بات رہ گئی یہ وعدہ کر رہے تھے ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ وہی قانون ہے جو سب کے لیے انا براء منکم تبرأ منہ جس طرح دوسرے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر دیا اسی طرح اپنے والد کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا تقاضے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کہتے ہیں یہی میرا ابراہیم برداشت نہ کیا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہو جی ہمارا کو میلا شیلا ہے رونق شونق دیکھو اللہ کہتا ہے نظر نظرتن فی النجوم یہ محاورہ ہے یعنی تفکر قلیلا اس کا لفظی معنی نہیں ہے کہ ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا یہ عرب زبان کا محاورہ ہے النظر فی النجوم التدبر والتفکر فنظر نظرة فی النجوم یعنی تفکر قلیلا تھوڑی دیر سوچا اور کہا نہیں انی سکیم میں پریشان ہوں مولانا صاحب میری طرف دیکھو انی سکیم میں پریشان ہوں میں نہیں آتا لیکن اللہ کی قسم لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں کوئی خفیہ علاج ضرور کروں گا تمہارے ان بتوں کا عقیدہ میرے ذہن میں جو ہے وہ میں ابھی ظاہر نہیں کرتا کیونکہ قید اسی کو کہتے ہیں الاحتیال الخفی لیکن میں کم غلط لا عقیدہ آپ کو بتایا نام بفتو آگے نور شکیلہ تو موقت بالاستقبال ہو گیا نا مستقبل زمانے کے لیے اور مانا تاکید والا بھی آ گیا میں ضرور کروں گا صحیح لیکن کیا کروں گا وہ ابھی ظاہر نہیں کر رہا تو کروں گا صحیح تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم آؤ گے لوٹ پر نوجوان اکیلا بندہ اس نے کیا کر ہمارے معبودوں کے کوئی قریب ہی نہیں آ سکتا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں وہ تو بڑے پہنچے ہوئے سرکاریں اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے جب وہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوئی آلہ ضرب اٹھا لیا مطلب وہ سوٹا تھا وہ ہتھوڑا تھا وہ کلہاڑا تھا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ان کے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور کمال یہ ہے کہ جب توڑتے تھے کیا کہتے تھے مَالَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ أَلَا تَأْكُلُونَ توجہ أَلَا تَأْكُلُونَ تم کھاتے کیوں نہیں وہ جو آگے سیکھیاں پڑی تھی لٹو شٹو ہوتے ہیں بڑے سواتی ہوتے ہیں ویسے جو حضرتوں کے نام پہ چیز ہوتی ہے وہ دیسی گھی کی ہوتی ہے مولویوں کو تو برادر کھلاتے ہیں چلو خیر اللہ توحید سنانے کی توفیق عطا کرتا ہے ہاں کھانے پینے کی یہ تو مسئلہ ہی کوئی بات ہی کوئی لیکن وہاں کی بات کر رہا ہوں بڑی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہاں ہاں تو فرمایا یہ جو بڑی ہیں الا تاکلون مارتے بھی توڑ بھی رہے ہیں مالکم لا تنطقون اور جب میں مارتا ہوں تم دہائی کیوں نہیں دیتے بولتے کیوں نہیں کیا مطلب
اب ذرا توجہ، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بولا کرتے ہیں، یہ کھایا کرتے ہیں؟ جب یہ نظریہ نہیں تھا تو یوں کیوں فرما رہے تھے تم بولتے کیوں نہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے جبکہ ہمیں تو پکا یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بت نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، پھر کیوں فرما رہے ہیں ما لکم لا تنطقون؟ اور کیا ہے تمہیں جب میں مارتا ہوں تم چیختے ہی نہیں، تم بولتے ہی نہیں، تم کھاتے ہی نہیں ہو؟ یہ صرف اپنے غصے کا اظہار ہے۔ جب مومن کو موقع ملتا ہے موعد کو مشرک کے شرک کی تردید کرنے کے لیے، اس کے دل میں بھی وہ شعلہ توحید والا ہوتا ہے۔ جس طرح مشرک کو اپنے معبودوں سے محبت ہوتی ہے ان سے کئی گنا بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کے لیے محبت اور شرک کے لیے نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اے تمہارے پجاری، تمہارے ماننے والے یہ دعوے کرتے رہتے ہیں ہمارے حضرت کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ اب جب میرا سامنا ہوا ہے، اگر بولتے ہو تو بول کے دکھاؤ، اگر کھاتے ہو تو کھا کے دکھاؤ۔ یہ اظہار غصہ ہے اس مومن کا جس کو شرک سے نفرت ہو چکی ہے، جو اللہ کے ساتھ اشد محبت رکھنے والا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ یہ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ہے بولتے نہیں، کیا ہے کہ تم کھاتے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ایک کو بچایا، ایک تو رکھنا چاہیے نا نمونے واسطے، کوئی دسن جوگا تو ہوئے نا بھائی نہ چھوٹے نال کے ہویا باہر انہوں نے تصدیقہ لینیاں پہنے اپنا جو کھڑا ہے دسے گا۔ جب آئے دیکھا کہ یہ تو ٹکڑے ٹکڑے، یہ موحد ہے جو مشرک کے خداؤں کے ٹکڑے کرتا ہے اور مشرک موحد کے رب کے ٹکڑے کرتا ہے۔ فلاں اللہ سے نکلا ہوا ہے، فلاں اللہ کا جز ہے۔ مشرک ہمارے معبود کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، موحد مشرک کے معبود کے ٹکڑے کیوں نہ کرے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جوڑ میں نہ لگے رہو۔ یہ دیکھو کہ جوڑ کیسے رکھنا ہے، سب کو ملا کر رکھو۔ کیوں بھائی؟ تیرے گھر کا دین ہے، سب کو نہ ملا، خالص سونے کو ملا، ورنہ کل پچھتائے گا۔ یاد رکھو ایک تولہ سونا ہو، ایک ماشا، صرف ایک ماشا لوہا پگھلا کر اس تولے سونے میں ڈال دو، اس سونے کی ذات کو بھی فاسد اور بگاڑ دیتا ہے۔ اتنی بری شے ہوتی ہے ملاوٹ۔ تولہ سونا برباد، ایک ماشا لوہے کا جوڑ ملایا۔ وہ خالص دین رکھنا ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص رکھا کر۔ تیرے ہمسائے ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، تیرے اپنے پرائے ہو جائیں لا غیر الا الہ رب العالمین کلمون۔ تیرے خلاف جو فیصلے ہوتے رہے تو کہ فقد ما انتقار انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ مومن کی ہر لحظہ ہر آن نظر ہوتی ہے تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جو ہر لمحہ ہر بات سننے والا بھی ہے اور ہر سی نفس کو دیکھنے والا ہے۔ چلو سبحان اللہ۔ کمال ہے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کسی بابے نے کہا اور کون
یہ وہی تو ہے اکیلا نوجوان سمینا فتیت کو، وہی ہمارے خداؤں کا کوئی نہ کوئی تذکرہ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی کروں گا۔ تم اپنے ذوق میں تھے کہ ہمارے خداؤں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بڑے ظالم لوگ ہو، تم نے کوئی چوکیدار ہی نہیں رکھا، بڑے ظالم ہو۔ سبحان اللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل و جسم محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ بتکبر و تکبیر و تنور و تنویر و تفرد و تفرید وحدہ بتجرد و تجوید و توحد و توحید ذو الجلال وحدہ بتنورت و تصور و تفرد و تقدرت و تجزیت و تسلیت و تنورت و تطہرت و تجربت بالکمال وحدہ لا شریک لہ ولا شرک لہ ولا فریق لہ ولا کفیل لہ ولا مسیل لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا وزر لہ ولا قبر لہ ولا فکر لہ ولا مثل لہ ولا کفل لہ ولا زد ند جد جہد لہ ولا بلد ولد ولد لہ ولا مولود لہ فی الکائنات ثم نشهد ان سیدنا وسندنا احبنا وانورنا واطهرنا وعالمنا شریفنا واشرفنا حکیمنا واحکمنا علیمنا وعلمنا منورنا ومبین لنا محمدا ومنورا ومکرما ومعززا ومحترما وموقرا اللهم صل على نبينا وحبيبنا حبيبك محمد اللهم صل على اسم سنت رسم عظم بدم محمد اصل محمد وغسل فضل نسل عدل محمد صبر محمد وحضر محمد نظر محمد وفکر فقر فخر قبر محمد امر محمد وشر صدر محمد اللهم صل على عین شین قرب بود بین محمد اللهم صل على حسب نظب جذب قصب محمد اللهم صل على حب محمد وبغض محمد وصدق رزق عشق محمد اللهم صل على دعاء حیاء بقاء اداء رداء رضاء لقاء محمد اللهم صل على امامت محمد ونظامت محمد اللهم صل على تفضیل تفضل محمد تبلیغ تبلغ محمد تشریف تشرف محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه